شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت۔ قرآن رب العالمین کا پیغام تمام انسانیت کے نام۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرکاب، اقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کی تلاوت کی ہے کہ جسے مفسرین کرام جو ہے آیت بر کے نام سے، یعنی نیکی والی آیت جو ہے اس سے منسوب کرتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے تصور نیکی کو بیان کیا ہے۔ نیکی ایک ایسا ایلیمنٹ ہے کہ جو ہر بندے کے اندر موجود ہے اور وہ کوئی نہ کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتا ہے اور نیکی کے کام کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ لیکن نیکی کسے کہتے ہیں اور قرآن کی نظر میں نیکی کیا ہے، وہ اس کا جو ہے وہ پورا پیکج جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں نازل کیا ہے۔ اور یہ آیہ جو ہے یہ قرآن حکیم کی طویل ترین آیات میں سے ایک آیت ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آیت الکرسی بھی جو ہے وہ ایک آیت ہے، وہ پوری کی پوری اسی طرح سے یہ بھی ایک آیت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کے تصور کو بیان کیا ہے۔ ناظرین محترم، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ نیکی جو ہے وہ کرنے کا جذبہ ہر انسان کے اندر ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو لوگ ہیں ان کے اندر جو ہے وہ کس طرح کے نیکی کے تصورات ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے ہاں جو سب سے جو کہہ سکتے ہیں کہ گناہوں کے اعتبار سے سب سے جو نچلا طبقہ ہو سکتا ہے وہ ان خواتین کے اوپر مشتمل ہوتا ہے کہ جو جسم فروشی کا دھندا کرتی ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پامال کر رہی ہوتی ہیں، اپنی عزت و عصمت کا جو ہے وہ سودا کر رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کے ہاں بھی آپ کو معلوم ہے کہ کوئی نہ کوئی نیکی کا تصور ہے۔ اور ان کا نیکی کا تصور کیا ہے کہ وہ ایک ماہ محرم ہے، اس کے اندر وہ اپنے کام کو بند کر دیتی ہیں اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ مجالس عزا کے اندر شرکت کر کے وہ اپنے تمام گناہوں کو دھو رہی ہیں، جبکہ ایسا معاملہ نہیں ہوتا۔ ان کا یہ تصور نیکی ہے وہ اس کے اوپر کاربند ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ انسان کو قتل کر دینا یہ ایک معمولی کام نہیں ہے، بہت ہی دل جگرے کا کام ہے۔ لیکن جو کرائے کے قاتل ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہے ان کا تصور نیکی کیا ہے کہ وہ اگر آپ سے کسی قسم کی کوئی کمٹمنٹ کریں گے تو وہ اس کو پورا کرنے کو جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ نیکی کر رہے ہیں، ہم نے جو ان سے بات کی ہے وہ پکی کی ہے، جو ان کے ساتھ جو ہے طے پایا ہے اس کو پورا کرنا ہے، اور وہ اس پورا کرنے کو جو ہے وہ اپنا نیکی کا تصور سمجھتے ہیں۔ اسی طرح سے اور نیچے آ جائیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو جیب تراش ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ وہ جیبیں چوری کرتے ہیں، لوگوں کی جیبیں پاکٹ کاٹتے ہیں، اور اس کے بعد جو رقم جمع ہوتی ہے وہ لا کر اپنے سردار کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں اور وہ پھر ان کو بانٹتا ہے۔ حالانکہ وہ اس سے پہلے وہ رقم جو ہے وہ غائب بھی کر سکتے تھے، لیکن وہ جو ہے وہ اپنے گرو کے پاس یا جو بھی ان کا گروپ لیڈر ہوتا ہے یا سرغنہ ہوتا ہے اس کے پاس وہ اپنی رقم لاتے ہیں اور وہ جو ہے وہ اس کو تقسیم کرتا ہے۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم چوری کر کے مال لائے ہیں اس میں اگر ہم نے کوئی بے ایمانی نہیں کی ہے تو یہ ہمارا تصور نیکی ہے۔ اسی طرح سے آپ ذرا ان طبقات میں آ جائیے کہ جو طبقے جو ہے قدر نوبل سمجھے جاتے ہیں، جیسے کہ کاروباری لوگ ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ وہ کام کرتے ہیں اور ان کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم بہت محنت کرتے ہیں، لیکن اگر وہ جو ہے اپنے حج و عمرہ جو ہے وہ ہر سال باقاعدگی سے کر رہے ہیں اور مزدور کی مزدوری نہیں دے رہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ جتنی مرضی نیکی کرے، اگر وہ ڈنڈی نہیں مار رہے مزدور کے ساتھ، اپنے گاہک کے ساتھ مال بیچنے کے ضمن میں جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، تو وہ ظاہر بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے وہ دین کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ لیکن اگر وہ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، مزدور کی مزدوری مار رہے ہیں، تو یہ ان کا تصور نیکی جو ہے یہ بہت غلط ہے اور یہ کسی طور پر بھی نیکی نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے دوسرا طبقہ جو ہے ہمارے ہاں مذہبی طبقہ ہے، اور مذہبی طبقے کے اندر جو ہے ہمارے جس طرح کے علماء کرام ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ریسیونگ اینڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صدقہ خیرات کرنا، لوگوں کے اندر بانٹنا،
یہ ان لوگوں کا کام ہے کہ جو لوگ جو ہے وہ امیر ہیں، ہمارا کام صرف وصول کرنا ہے، یا ہمارا کام جو ہے وہ نماز و روزہ جو ہے وہ اس کو کروا دینا لوگوں کا، اور اس کے لیے جو ہے وہ سارا کام کرنا۔ لیکن دوسری طرف ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ وہ خود لما تقولون ما لا تفعلون کا جو ہے وہ مصداق بنے ہوتے ہیں، وہ باتیں کہتے ہیں کہ جس کے اوپر وہ خود عمل نہیں کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں کے بارے میں ایک بہت ہی خوبصورت تمثیل جو ہے وہ انجیل کے اندر حضرت عیسیٰ کے قول کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے، کہ جس میں وہ علماء یہود کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تمہاری مثال ان قبروں کی مانند ہے کہ جو اوپر سے تو بڑی سفیدی کی ہوئی ہے، سنگ مرمر لگا ہوا ہے، پتھر لگا ہوا ہے، لیکن ان کے اندر ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو یہی جو ہے علماء کرام کی کیفیت ہوتی ہے بعض اوقات، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو نماز روزہ حج زکوٰۃ یا تقاریر کر رہے ہیں تو یہ ہمارے طرف سے بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ مختلف جو ہے میں نے آپ کے سامنے تصورات رکھے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کا تصور نیکی کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو۔ اصل مسئلہ یہی وہ تحویل قبلہ، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی، اور جب وہ تحویل قبلہ ہو گئی، اور آج بھی وہ جو ہے مدینہ کے اندر مسجد قبلتین موجود ہے کہ جہاں پر تحویل قبلہ ہوا تھا، تو اس کے بعد جو ہے منافقین اور کفار نے پراپوگنڈا شروع کر دیا، اور انہوں نے کہا جی اب ہماری نمازوں کا کیا بنے گا، اب کیا ہوگا، یہ کیسے اللہ کے نبی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، 16-17 ماہ ہم ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں، اور اب جو ہے ہم ادھر منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی ہے۔ تو اس کے اوپر اللہ نے فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی کیا ہے؟ آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ اب جو ہے سب سے پہلی شرط ہے ایمان کی، اور ایمان کن چیزوں کے اوپر لانا ہے؟ اللہ کے اوپر، چونکہ اللہ کا حکم تھا جس کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ تابعداری کی ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا من آمن باللہ، اللہ کے اوپر ایمان، اور اللہ کے اوپر ایمان یہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا ہے اس کے اوپر راضی با رضائے رب والی کیفیت ہونی چاہیے، اس کے اوپر جو ہے وہ چوں چرا نہیں ہونا چاہیے۔ والیوم الآخر، اور یوم آخرت کے دن پر، والملائکۃ، اور فرشتوں کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سول سروس ایک اعتبار سے ہے کہ اس کے اوپر بھی ایمان لانا، والکتاب، اور کتابوں کے اوپر بھی، جیسے کہ ہم قرآن حکیم کا جو ہے وہ مضامین کا جائزہ لے رہے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی یہ فرمایا کہ والکتاب والنبیین، اور اس کے بعد نبیوں کی باتوں کے اوپر بھی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قبلہ کا جو ہے وہ رخ تبدیل کیا ہے تو اب ظاہر بات ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور نبی کا اتباع کرنا بھی یہ امتیوں کے اوپر لازم ہے، اس کے اوپر کسی قسم کی ہیل حجت نہیں ہوگی، اور اللہ یہ کہ کوئی غیر شریعت کا حکم، اور یہ کبھی نبی کے ساتھ ہو نہیں سکتا، کیونکہ نبی اور رسول تو معصوم ہوتے ہیں، ان سے کسی قسم کی خطا یا کوئی کسی قسم کی نفس کی مرضی نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا یہ جو تحویل قبلہ ہوا ہے یہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہنے سے ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے کہنے سے ہوا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اور اپنے مال کو خرچ کرو عَلَىٰ حُبِّهِ۔ مال ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں کبھی بھی آپ نے لوگوں کو تلقین کرتے نہیں سنا ہوگا کہ یار اپنے مال کے ساتھ محبت کیا کرو، چونکہ انسان نے یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ محبت اس قدر ودیت کر دی ہے کہ اس محبت کے اوپر روک لگانی پڑتی ہے کہ کہیں یہ محبت اتنی نہ بڑھ جائے کہ تم اللہ کو بھول جاؤ اور مال بنانے کے چکر میں لگے رہو۔ تو یہاں پر یہی فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور مال کو خرچ کرو عَلَىٰ حُبِّهِ، اس کی محبت کے ہوتے ہوئے، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ اگر محبوب چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کرو گے تو پھر تمہیں احساس ہوگا کہ تم اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہو۔ فرمایا عَلَىٰ حُبِّهِ، اس کی محبت کے ہوتے ہوئے جو ہے اس کو خرچ کرو۔ کن میں خرچ کرو؟ اب یہ ترتیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان کر دی، وَذَوِي الْقُرْبَىٰ، اور اپنے قرابت داروں میں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں۔ جیسے کہ یہاں پر آج کل مذاق ہوتا ہے کہ رمضان کے اندر لوگوں کے اندر تو رمضان پیکج بانٹے جاتے ہیں، لیکن بہن بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے گھروں کے اندر جو ہے وہ رمضان کے روزے رکھنے یا کھولنے کے لیے جو ہے وہ رزق تک نہیں ہوتا، تو فرمایا گیا وَذَوِي الْقُرْبَىٰ، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں، وَالْيَتَامَىٰ، اور یتیموں کے اندر کہ جن کے والدین جو ہے وہ انتقال کر چکے ہیں، وَالْمَسَاكِينَ، اور جو مسکین ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَابْنَ السَّبِيلِ، اور جو اللہ کے راستے کے اندر نکلے ہوئے لوگ ہیں، جو اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں،
والسائلین، اور اس کے بعد جو ہے وہ سوال کرنے والوں میں، وفی الرکاب، اور ایسے لوگ کہ جو معاشی بندھنوں کے اندر بندھے ہوئے ہیں، یعنی مقروض اتنے ہو گئے ہیں، قرض ان کے اوپر اتنا چڑھ گیا ہے، یا ان کے پاس جو ہے وہ لوگوں سے لیے ہوئے پیسے ادا کرنے کی ہمت اور استطاعت نہیں ہے، اور ان لوگوں کے بارے میں فرمایا وفی الرکاب، اور گردنوں کے چھڑانے میں۔ تو یہ جو ہے ترتیب یاد رکھیے کہ جو مال آپ کا جو ہے اس کے سب سے پہلے آپ کے حقدار جو ہے وہ آپ کے رشتہ دار ہیں، اس کے بعد یتیم ہے، اس کے بعد مسکین ہے، اس کے بعد جو اللہ کے راستے کے اندر نکلے ہوئے لوگ ہیں وہ ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو معاشی بندھنوں کے اندر بندھے ہوئے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور وہ لوگ کہ اس کے بعد فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور اس کے بعد جو ہے نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا تذکرہ آپ کو قرآن حکیم میں بہت زیادہ ملے گا، کہ ظاہر بات ہے کہ جب تک آپ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سر بسجود نہیں کریں گے تو اللہ کی بندگی جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگی، اور اس کی سب سے بہتر جو ہے وہ صورت نماز ہے، کہ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے۔ پھر اسی طرح سے دوسرے مقام پر فرمایا کہ الصلاۃ قرۃ عینی، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت اہم فریضہ ہے کہ جو مسلمانوں کے اوپر فرض ہے کہ وہ اللہ کی نماز 5 وقتہ جو ہے وہ ادا کریں، اور اس کے علاوہ نوافل ہیں وہ جتنی بھی ہمت ہے وہ پڑھ سکے اللہ کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَآتَى الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کریں۔ ظاہر بات ہے کہ زکوٰۃ جو ہے یہ مال کے اوپر ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تقاضا رکھا گیا ہے کہ آپ اپنے مال کے اوپر جو ہے وہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کریں۔ اس کے بعد فرمایا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور یہ جو ہے یہ معاشرتی زندگی کا سب سے بڑا کلیہ اور قاعدہ ہے کہ اگر آپ زندگی کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو جو وعدے کریں، جو کنٹریکٹ کریں، جو بھی کمٹمنٹ کریں اس کو پورا کریں۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور اس تمام وعدوں کو پورا کرو کہ جو تم کر چکو۔ اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بھی ہماری کمٹمنٹ ہے، کلمے کی صورت میں، کلمہ شہادت کی صورت میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو باندھے ہوئے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے عہد کیے ہوئے ہیں کہ اللہ ہم ساری زندگی تیرے احکامات کے تابع رہ کر گزاریں گے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ آنا ہے تو اسلام میں پورے کے پورے آؤ، سموچے آؤ۔ یہ جو کیفیت ہے کہ تھوڑا بہت جو ہے وہ اسلام کی طرف اور باقی جو ہے وہ دنیا کی طرف، یہ کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ کو قابل قبول نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا والصابرین، اور ظاہر بات ہے کہ جب اللہ کے دین کے راستے پر چلو گے تو اب مشکلیں تو آئیں گی، اور سب سے زیادہ مشکل تو اس وقت آتی ہے کہ جب آپ کے اپنے دشمن ہو جاتے ہیں۔ ذرا چشمِ تصور سے دیکھیے کہ کتنے صحابہ تھے کہ جو ان کے اپنے دشمن ہو گئے، بیویوں نے چھوڑ دیا، بچوں نے چھوڑ دیا، والدین نے زد و کوب کر کے گھروں سے نکال دیا، جو ان کے گھروں میں ملازم تھے انہوں نے گھروں سے نکال دیا، تشدد و تعذیب کر کے حضرت بلال کو جس طرح سے دہکتے انگاروں پہ لٹایا گیا، جس طرح سے حضرت خباب کو جو ہے وہ دہکتے انگاروں پہ لٹایا گیا، اور بعض صحابہ جو ہے ان کے جسموں کے اوپر سے جو ہے گوشت کو نوچ لیا گیا۔ تو یہ کیفیت جو ہے یہ والصابرین، اور ظاہر بات ہے کہ جب آپ اللہ کے دین کے راستے پر چلیں گے تو اس کے بعد صبر کرنا جو ہے وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آزمائش دی ہے، لیکن فی الباساء، اور اس کے بعد جو تنگی اور تکلیف آتی ہے، اور والضراء، اور یہ جو تنگی اور تکلیف میں جو ہے صبر کرنا ہے، وحین الباس، اور لڑائی کے وقت بھی، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ ہیں کہ جو اس طرز عمل کے حامل ہیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہ لوگ ہیں کہ جو تقوی کو اختیار کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آیا بر کے مطابق جو ہے تمام اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے قرآن سے سینوں کو منور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قبروں کو مرنے کے بعد قرآن کے نور سے منور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز ہمارے لیے شہادت دینے والا قرآن کو بنائے کہ اے اللہ ہم نے تیرے قرآن کو ان لوگوں تک پہنچایا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ اور رمضان کے تمام تقاضے پورے کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعائیں کرتے رہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے صبر و استقامت کی جو ہے وہ دعا کرتے رہیے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور دروازوں کے لیے لوہے اور لکڑی کی بات ہوئی پرانی، اب زمانہ ہے المونیم کا جو دیر پا بھی ہے اور خوبصورت بھی۔
रेस्टोरेंट के तरासा की कनूपी हो या तोल दो, घरों की बालकोनी को सनशाइन से महफूज रखने के लिए साया हो, सब कुछ तैयार किया जाता है जदीद तरीन मशीनरी पर। माहिर कारीगरों की निगरानी में सब कुछ के लिए हमारे दफ्तर तशरीफ लाएं। परसियाना पोर्तास कोर्नैया, काये दे कोर्नैया मॉडर्न, नंबर 27, कोर्नैया दे युवरिगत। हमारा फ़ोन नंबर है 6624744144। नाम भी असली, जायका भी असली, लज्जत और चटखानों की दुनिया। पुराना कुतबा रेस्टोरेंट एंड मैरिज हॉल, देसी खानों का मरकज, रोस्ट मुर्गी, चाप ग्रिल, रोस्ट रान, सालम बकरा रोस्ट, वसीओ और इजहाल, 400 अफराद के बैठने की जगह, सालगिरह, शादी और दीगर तकरीबात के लिए, फैमिलीज के लिए अलहदा इंतजाम। रेस्टोरेंट की दुनिया में खिदमत और नफासत का नाम चौधरी सिकंदर हयात गोंदल। हमारा पता काये कुर्तबा नंबर 100, बादालोना, स्पेन। हमारा फोन नंबर 9313923341। नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज, ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9, निज़्द दरासाना हॉस्पिटल, बार्सिलोना।